اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کوسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں ڈینگی شدت اختیار کرنے لگا، مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ ڈینگی کیسز بڑھ رہے ہیں، خدشہ ہے صورتحال 2019 جیسی نہ ہو جائے، طبی ماہرین کا اظہار خیال ہے۔ لاہور میں کم سن گھریلو ملازمہ مالکان کے تشدد سے جان بحق۔ موٹر سائیکل چوری اور سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے بغیر رجسٹریشن اور ملکیتی ثبوت موٹر سائیکل کے خلاف مہم جاری، سی پی او محمد احسن یونس۔ وزیر اعظم نے 2549 اداروں کی جزوی طور پر حل شدہ شکایت کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا، پی ایم ڈی یو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حسین علوی 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 955 نئے کیسز، 29 اموات رپورٹ، این سی او سی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر۔ اب خبروں کی تفصیل سناتے ہیں آپ کو۔ اسلام آباد میں ڈینگی شدت اختیار کرنے لگا، مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی وائرس شدت اختیار کرنے لگا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈی ایچ او اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے مضافاتی علاقوں میں ڈینگی شدت اختیار کرنے لگا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی سے 98 شہری متاثر ہوئے ہیں۔ ڈی ایچ او کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں دیہی علاقوں میں 73 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ شہری علاقوں میں 25 کیس رپورٹ ہوئے۔ ڈی ایچ او کے مطابق اسلام آباد میں اس وقت 1030 افراد ڈینگی کا شکار ہیں۔ دیہی علاقوں میں 698 افراد ڈینگی کا شکار ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں کیسز کی تعداد 332 ہے۔ ڈینگی کے متعلق ایک اور خبر ہے، ڈینگی کیسز بڑھ رہے ہیں، خدشہ ہے صورتحال 2019 جیسی نہ ہو جائے، طبی ماہرین کا اظہار خیال۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈینگی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لہذا خدشہ ہے کہ صورتحال 2019 جیسی نہ ہو جائے۔ ماہر انفیکشن ڈیزیز ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر سعید خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام ہیں، جن میں DV1، 2، 3 اور 4 شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جسم میں پہلے سے موجود اینٹی باڈی ڈینگی وائرس کی DV2 قسم کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعید خان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں خواتین اور بچے بھی ڈینگی میں مبتلا ہو کر داخل ہو رہے ہیں، جبکہ پہلے سے ڈینگی کا شکار افراد تیزی سے ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی مچھر پانی میں افزائش پاتا ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ یاد ہے، یہ جو ڈینگی کا مچھر ہے نا جی، یہ گندے پانی میں پیدا نہیں ہوتا، یہ صاف پانی میں۔ گھر میں آپ جب بھی پانی رکھیں اس کو ڈھانپ کے رکھیں اور کوشش کریں کہ پانی کا ذخیرہ نہ کر کے بالٹی میں فضول پانی جمع کر کے رکھ لیں، ٹبوں میں پانی رکھ لیں یا نہانے والے ٹبوں میں رکھ لیں۔ کوشش کریں کہ اگر وہ رکھنا بھی ہے تو اس کو اوپر سے کسی کپڑے سے یا اس کے ڈھکن سے ڈھانپ کے رکھیں، اس سے یہ نہیں پھیلتا۔ یہ کرونا والا جو اسپیشل مچھر ہے، یہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس کی افزائش جو ہے صاف پانی میں ہوتی ہے۔ لاہور میں کم سن گھریلو ملازمہ مالکان کے تشدد سے جان بحق۔ لاہور کے علاقے ہنجروال میں کم سن گھریلو ملازمہ مالکان کی مبینہ تشدد سے جان بحق ہو گئی۔ جان بحق گھریلو ملازمہ کے ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ 13 سالہ کرن شہزادی تشدد سے جان بحق ہوئی۔ بچی کی گردن اور بازو پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ بچی کو قتل کرنے کے بعد لاش آبائی علاقے ڈولن چک 7 پتوں کی بھیجی گئی۔ ورثاء کے مطابق مالکان نے بچی پر خودکشی کا الزام لگایا ہے اور مالکان نے بچی کے والد کو 1 لاکھ روپے دے کر خاموش کروانا چاہا۔ صدر پتوں کی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تھانہ ہنجروال پولیس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور بچی کی موت کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ خیال ہے کہ چند روز قبل بھی لاہور میں 2 کم سن گھریلو ملازم بہن بھائیوں پر بدترین تشدد کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ موٹر سائیکل چوری اور سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے بغیر رجسٹریشن و ملکیتی ثبوت موٹر سائیکل کے خلاف مہم جاری۔ یہ راولپنڈی سے سی پی او صاحب نے بڑا احسن اقدام کیا، جس سے سٹریٹ کرائم کم ہوں گے، موبائل سنیچنگ، پرس سنیچنگ یہ کم ہو جائیں گے۔ سی پی او صاحب نے آج اسپیشل مری روڈ پہ ناکہ لگوایا ہے، جو اسپیشل مری روڈ قصر شینی سویٹ کے آگے، کہ کوئی بھی موٹر سائیکل بغیر چیکنگ کے وہاں سے نہ گزر سکے۔ ہیلمٹ اور کاغذات ہونے ضروری ہیں، لہٰذا جو بھی شہری ادھر سفر کرنا چاہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹس، شناختی کارڈ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ سی پی او احسن یونس کے احکامات پر موٹر سائیکل چوری اور سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے بغیر رجسٹریشن اور ملکیتی ثبوت موٹر سائیکلز کے خلاف مہم جاری ہے۔ اب تک 100 کے قریب مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے ہیں
سفر کے دوران شہری موٹر سائیکل کے ملکیتی ثبوت ہمراہ رکھیں، موٹر سائیکل رجسٹریشن لازمی کروائیں۔ ان کے مطابق یعنی سی پی او صاحب ایس این صاحب کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن میں اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ لے کے متعلقہ تھانے میں اوریجنل نمبر پلیٹ لے کے ڈی ایس پی صاحب کے پاس پیش ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھا کے اپنا موٹر سائیکل وہاں سے واگزار کروا سکتے ہیں۔ اگر 3 دن نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے موٹر سائیکل 550 دفعہ ایک ہوتی ہے، جس میں کہ بغیر وارث کے یا کسی واردات میں مطلوب موٹر سائیکل یا گاڑی کو بند کیا جاتا ہے، 550 ضابطہ فوجداری ہے 550، اس کے تحت بند کر دیتے ہیں موٹر سائیکل، پھر وہ اس کی ضمانت جو وہ عدالت میں ہوگی۔ تو آپ اس ساری تکلیف سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس پاس رکھیں۔ ایس این صاحب نے یہ بڑا اچھے اقدامات اٹھائے ہیں راولپنڈی میں، کیونکہ دن بدن راولپنڈی کے حالات خراب ہو رہے تھے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک عزیز بھی تھے اے ایس آئی فاروقی صاحب، اسلم فاروقی صاحب، جو جامع شہادت نوش کر گئے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ناجائز فروشی کے اڈے پہ پہنچے تو ادھر فائرنگ شروع ہو گئی، جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ پنجاب پولیس میں ایس این صاحب کی جو ہے نا یہ بہت اچھی ہیں، اقدامات بہت اچھے ہیں۔ خاص تھانوں میں بھی جو انسپیکٹر حضرات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جتنے انچارج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ راولپنڈی میں کرائم کی ریشو دن بدن کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہماری پنجاب پولیس کا عالمی ناصر ہو اور ان کی ہر قدم پہ رہنمائی فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 2549 اداروں کی جزوی طور پر حل شدہ شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ پی ایم ڈی یو وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے 2549 اداروں کی جزوی طور پر حل شدہ شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے۔ پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ پی ایم ڈی یو کی جانب سے ہفتہ کو جاری تفصیلات کے مطابق اس سلسلہ میں 83,741 شکایات کو دوبارہ کھول کر مجاز افسران کو ضروری کارروائی کے لیے تجویز کی جائیں گی۔ مذکورہ تمام شکایات میں شہریوں کو جزوی ریلیف کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی یو نے کہا ہے کہ 773 وفاقی اداروں کی 43,351 شکایات کھولی جائیں گی، جبکہ صوبائی حکومتوں کے 2450 اداروں کی 40,415 شکایات دوبارہ تجویز کی جائیں گی۔ پی ایم ڈی یو نے کہا ہے کہ وفاقی سطح پر سب سے زیادہ 3181 شکایات آئی ایس کو یعنی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی کھولی جائیں گی، جبکہ صوبائی سطح پر پنجاب میں ہائی وے کی 1606، خیبر پختونخوا میں پی ڈی اے کی 412، سندھ میں کے ڈبلیو ایس پی کی 874، بلوچستان میں سیکنڈری ایجوکیشن کی 130 شکایات سر فہرست ہیں۔ پی ایم ڈی یو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں عوامی شکایات کا ہر ممکن حل یقینی بنایا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حسین علوی 2 روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عارف علوی 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عود النعیمی اور پاکستانی وزیر افضال محمود نے ایئرپورٹ پر صدر مملکت کا استقبال کیا۔ ایوان صدر میڈیا ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اپنے دورہ کے دوران ڈاکٹر عارف علوی متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقات کریں گے اور دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستانی پویلین کا دورہ بھی کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی دبئی میں روشن اپنا گھر پروگرام کے تحت رونمائی میں بھی شرکت کریں گے۔ اپنا 2 روزہ دورہ یو اے ای کے موقع پر صدر مملکت دبئی میں کاروباری شخصیات اور مختلف کمپنیوں کے سی ای او سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورہ کا مقصد پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 2 طرفہ تجارتی و معاشی تعلقات کو مزید استحکام دینا ہے۔ کرونا بھی سر اٹھا رہا ہے، اس کے متعلق بھی آپ سے تھوڑی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے باعث پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ مواد ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 29 مواد ہوئیں، جن میں سے 8 مواد وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 955 افراد کے کووڈ 19 ٹیسٹ مثبت ملک کے 4 بڑے شہروں میں وینٹیلیٹرز پر کووڈ 19 کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے پشاور میں 35%، لاہور میں 35%، ملتان میں 76%، سرگودا میں 38% مریض ہیں۔ اسی طرح سے ملک کے 4 بڑے شہروں میں آکسیجن کی سہولت والے بستروں پر کورونا کے مثبت کیسز کے تناسب کے لحاظ سے
ملتان میں 33%، بنو میں 33%، سوابی میں 32%، فیصل آباد میں 31% مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 44,557 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے سندھ میں 6,157، پنجاب میں 22,577، خیبر پختونخوا میں 10,042، اسلام آباد میں 4,028، بلوچستان میں 693، گلگت بلتستان میں 483 ٹیسٹ، آزاد کشمیر میں 584 ٹیسٹ شامل ہیں۔ اب تک ملک بھر میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 11,85,749 ہو چکی ہے۔ بلوچستان آزاد کشمیر جی بی کووڈ کا کوئی بھی مریض اس وقت وینٹیلیٹر پر موجود نہیں ہے، جبکہ ملک میں کووڈ-19 کے لیے مختص وینٹیلیٹر پر 360 مریض ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 43,352 ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 12,57,188 ہے، جن میں سے آزاد کشمیر میں 34,324، بلوچستان میں 33,069، جی بی میں 10,343، اسلام آباد میں 1,06,058 کے، خیبر پختونخوا میں 1,75,584، پنجاب میں 4,35,512 اور سندھ میں 4,62,295 مریض ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 28,087 ہو چکی ہے، جن میں سے سندھ میں 7,480 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 مریض ہسپتالوں میں اور 2 مریض گھروں میں قرنطینہ کے دوران اس وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 12,770 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,000 مریض ہسپتالوں میں، جبکہ 3 مریض گھروں میں قرنطینہ کے دوران وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ کے پی کے میں 5,632 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 مریض ہسپتالوں میں اس وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد میں کل 931 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1 مریض ہسپتال میں اس وائرس سے جاں بحق ہوا۔ بلوچستان میں کل 349 اموات، جی بی میں 186 اموات، آزاد کشمیر میں اس وائرس سے 739 اموات ہو چکی ہیں۔ اب تک ملک بھر میں کووڈ-19 کے 1,98,27,048 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے مختص 640 ہسپتالوں میں 2,744 مریض زیر علاج ہیں۔ ان سے بیماریوں سے، یہ دونوں جو بیماریاں ہیں، ان کے لیے حکومت بھی کافی کچھ کر رہی ہے۔ ایک تیسری بیماری ملک میں بھی سر اٹھا رہی ہے، جو دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ عورتوں میں ہے، اس چھاتی کا کینسر۔ پاکستان میں اس وقت دنیا جہاں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جہاں تک پاکستان کا اگر ایک ریشو لگائی جائے تو ہر اسپتال میں 15-20 مریض ڈیلی آ رہے ہیں عورتوں میں۔ اس لیے ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، خواتین، غریبوں کو چاہیے وقتاً فوقتاً اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اس وبا، یہ بھی ایک وبا ہی ہے، یہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ بھی ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے ملک سے یہ ختم ہو۔ یہ سب جو جتنی بیماریاں ہیں یہ برائیوں کا پیش خم ہے، یہ سب برائیوں کا پیش خم ہے۔ یہ ڈینگی، کرونا، یہ بھی ایڈز کی طرح یہ بیماریاں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ان تمام بیماریوں سے صاف ستھرا، شفاف رکھے، آباد رکھے، ہمارا وطن ہمیشہ آباد رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دودھ پاک پڑھا کریں، اپنے بچوں پہ پڑھ کے پھونکا کریں، اپنی آل اولاد پہ پھونکا پڑھیں، اور ہزاروں کروڑوں بار پڑھ کے نبی پاک اور ان کی آل پہ بھیجا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر و پاکستان زندہ باد۔